ہوگا قیامت کے دن کہ اتنے دور دور مقامات ہوں گے مگر نبی پاک کے پاس جہاں جائیں گے تو پیارے آقا تینوں میں سے کہیں مل جائیں گے. اور یہی بات جو ہے مولانا حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں مجھے 3 جگہوں میں ڈھونڈنا. سو چلیے سنتے ہیں وہ 3 جگہ کون کون سی ہے. سنیں. نبی پاک نے اپنے جو 3 مقام بتائے، اب ان تینوں مقام کو پہلے سمجھیے گا کہ یہ کتنے بڑے بڑے مقامات ہوں گے اور کتنا اس میں فاصلہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ حج پر ہوتے ہیں، جنہوں نے حج کا ایکچوئل حج کیا ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جاتا ہے کہ رش کہتے کس کو ہیں. بندہ کھو جائے تو پھر ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. 25-30 لاکھ میں کراؤڈ سمجھ نہیں آتا کتنا ہے. وہاں اشفاق میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو اس وقت دنیا میں ہیں. حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اربوں ہوں گے، خربوں ہوں گے، تو کراؤڈ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر ڈیسٹینیشن نبی پاک نے بتا دیا. اب ان تینوں ڈیسٹینیشنز پر، ان تینوں مقامات پر پورے اہل محشر کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی. پورا اہل محشر پلسرات سے بھی گزرے، پورے اہل محشر جو ہیں وہ حوض کوثر پر بھی پانی کے لیے جو بھی آ رہے ہوں گے مسلمان، اور پھر نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے. تو ذرا امیجن کریں کہ یہ تینوں مقام کتنا دور ہوں گے ایک دوسرے سے. یعنی عرفات میں کوئی کہے کہ مکتب نمبر 1 پہ نہ ملوں تو مکتب نمبر 40 پہ ڈھونڈ لینا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ 1 سے 40 تک جا ہی نہیں سکتے، جائیں گے تو وہ دن ہی ختم ہو جائے گا. تو جب اتنا بڑا کراؤڈ کہیں بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا تو وہ نہ جانے کتنے ہزار میل پر وہ جگہ ایگزسٹ کرتی ہوگی جہاں اربوں لوگوں کو پلسرات سے گزارنا ہوگا. اور پلسرات کی جو لینتھ بیان ہوئی ہے، 5000 سال چڑھنے کی ہے راہ، 5000 سال وہ پیرالل ہے، 5000 سال اترنے کی راہ ہے. 15,000 ایئرز پل صراط کا ڈائمنشن ہے، اس کی لینتھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن نبی پاک فرما رہے تینوں مقامات میں سے کہیں بھی ڈھونڈ لینا. یہ کتنا بڑا کمال ہوگا قیامت کے دن کہ اتنے دور دور مقامات ہوں گے مگر نبی پاک کے پاس جہاں جائیں گے تو پیارے آقا تینوں میں سے کہیں مل جائیں گے. اور یہی بات جو ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے ایک شعر میں سمجھائی ہے، مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے. تینوں کام الگ ہیں، ڈیفرنٹ کام ہیں، مقام دور دور ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. ایکچولی اس دن بتایا جائے گا کہ نبی پاک کا کمال کیا ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. پھر ایک اور خوبصورت بات جو نبی پاک کی سمت سے محبت چھلکتی ہے، ڈائمنشنز یا ڈیسٹینیشنز کون سے بتائے؟ تینوں جگہ نبی پاک مددگار کی حیثیت سے ایک یوں سمجھیے کہ ایک فکر کے ساتھ موجود ہوں گے. اسی کلام کا شعر ہے نا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. بچے کو جس طرح ماں ڈھونڈتی ہے، پیارے آقا کبھی پل صراط پر مدد کر رہے ہوں گے، کہیں نامہ اعمال کو بھاری جو گناہگاروں کے پلڑے ہیں بھاری کر رہے ہوں گے، کہیں جناب پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر کے جام سے. اچھا پھر 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ خود نبی پاک کی حدیث کی طرف اشارہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ جب تمام انبیاء کو نور کے ممبر دے دیے جائیں گے نا، تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اس فکر کے ساتھ. حدیث کا خلاصہ ہے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے. ذرا غور کیجئے گا، ساری دنیا کو فکر یہ ہوگی کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے، ہم رہ نہ جائیں. نبی پاک کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے کہیں جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے. تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا کہ میرے امتیوں کو کسی طرح پہلے میں جو ہے ان کی شفاعت کر لوں. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. پیارے آقا کو اپنی کیا ٹینشن ہے، ہم تو شافع روز محشر ہیں. مگر ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا. ایسی فکر ہوگی کہ بس یہ بھی امتی بخشا جائے، اس کی بھی شفاعت ہو جائے. اب اس میں ایک شعر تھا، میں بچپن سے ہی کلام سنتا ہوں مگر مجھے ایگزیکٹلی سمجھ آیا جب میں نے الحمدللہ عرفات کے میدان میں ایک چیز دیکھی اور اس کے بعد اس کو ریئلائز کیا. نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو. اچھا اب عرفات میں جب جاتے ہیں نا، ماشاءاللہ جو منا گئے عرفات کے، ان کو پتا ہے وہاں بلون لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے غبارے لگائے ہوتے ہیں کہ بھئی یلو کلر کا غبارہ سمجھ لیں یہ ساؤتھ ایشیا والوں کا ہے، پھر جناب جو ہے وہ گرین کلر کا یہ ہے. تو الگ الگ کانٹیننٹ کے انہوں نے ایک نشان بنایا ہوتا ہے، کیونکہ جب کراؤڈ زیادہ ہو نا تو آپ اونچی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا خیمہ کہاں ہے یا مجھے کہاں پہنچنا ہے. اور ہم نے یہ نشانیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر دور سے یہ والا بلون نظر آئے یا یہ والا پرچم نظر آئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا طواف کے دوران کچھ لوگ اونچا سا پرچم لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سارا قافلہ اس کو فالو کرے.
تو ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لواء الحمد عطا کیا جائے گا وہ ہزاروں گز لمبا ہوگا، اور یہ چھوٹا موٹا پرچم نہیں ہوگا، اس کی ایک الگ ڈائمنشن بیان ہوئی کہ اس کے نیچے کتنا عرصہ گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، وہ اتنا لمبا پرچم ہوگا۔ لیکن یہ پرچم لگایا کیوں جائے گا؟ واٹ از دا ریزن؟ اب مثال دیتا ہوں، ہم یہاں سن رہے ہیں کہ یار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ جائیں گے تو مسئلہ تو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، مگر پیارے آقا کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ اربوں لوگ ہوں گے تو نظر کیسے آئے گا کہ کہاں ہیں؟ تو اس وقت وہ لواء الحمد ہے نا، وہ یہ کام کر رہا ہوگا کہ نشان خسرو دی، پتہ نہیں کہاں ہوں گے اس وقت، کتنا دور ہوں گے، کون سے کیمپ میں ہوں گے، تو جو دور غلام ہوں گے نا وہ کہیں گے وہ دیکھو وہ جو پرچم نظر آ رہا ہے نا، نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو لواء الحمد کا پرچم بتا رہا ہے، وہ پرچم دیکھ کر پہنچیں گے کہ چلو پیارے آقا وہاں ہیں۔ اور یہاں اگر میں عشق والی بات کر دوں کہ وہاں بھی پرچم ہی نشانی ہوگی نبی پاک تک پہنچنے کی، اے پرچم لگانے والے تمہیں مبارک ہو، انشاءاللہ وہاں بھی لواء الحمد کو دیکھ کر نبی پاک کے پاس پہنچ جائیں گے۔ سو دوستو آپ نے سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور ہاں دوستو، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہ 3 جگہ کون کون سی ہیں؟ پل صراط، حوض کوثر اور میزان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں مجھے ان 3 جگہوں پر ڈھونڈنا۔ سو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔